السلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا خاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، قرآن کریم کی مختصر سی صورت میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس صورت کے مطابق سچی کھری اور حق باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص مشہور سورت ہے، تقریباً ہر کلمہ گو مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت
آخری 3 صورتوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایک رکوع اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بعض صورتوں کے اندر رکوع زیادہ ہوتے ہیں، آیات بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس صورت کا رکوع 1 ہے اور آیتیں 4 ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، یہ ذرا تھوڑی اس سے اوپر ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سورت کے 22 نام ہیں۔ کس سورت کے؟ سورہ اخلاص کے۔ 4 نام میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائیں، یاد رہیں، کیونکہ اگر 22 کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ صرف سن سکیں گے، یاد نہیں ہوں گے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ جو بات سنی جائے وہ ذہن کے اندر رکھی جائے۔ پہلا نام اس کا جو آپ کو بھی آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی آتا ہے، عورتوں کو بھی آتا ہے، مردوں کو بھی آتا ہے، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ 3 نام آج یاد کر لیں جمعے میں، کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ جمعہ پڑھ کے جائیں، آپ سے کوئی پوچھے مولوی صاحب نے کیا کہا، خطیب صاحب نے کیا بیان کیا، آپ کہیں جی سورہ اخلاص کے بارے میں بیان کیا ہے، تو پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، آخری صورتوں میں 2 صورتوں میں پہلے نمبر پر، 3 صورتوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایک رکوع اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے بات نا۔ اور اس سورت کے 22 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 22 نام ہیں، اور 4 مولوی صاحب نے بتا دیے تھے، ایک ہمیں آتا تھا، 3 اور بتا دیے، وہ بھی ہم سے سن سکتے ہو، ہمیں یاد ہے۔ بھائی ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ ایک نام ہے سورۃ الاخلاص، 3 اور۔ دوسرا نام بھی بڑا آسان ہے، آپ مشکل میں سوچ رہے ہوں گے شاید کوئی مشکل نام، سورہ نجات۔ کیا نام ہے؟ نجات، کہتے ہیں نجات دہندہ۔ ایک نام ہے سورہ اخلاص، دوسرا نام ہے سورہ نجات۔ یہ بھی یاد ہو گیا، ماشاءاللہ، نہیں نکلے گا ذہن سے۔ ابھی بچوں سے پوچھو ٹرمپ نے کتنے ووٹ لیے، ان کو تعداد یاد ہے۔ نیا صدر پتہ نہیں کون آیا ہے، پلید، مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا، بچوں کو اس کے ووٹوں کی تعداد یاد ہے، کیونکہ دلچسپی ہے نا۔ صوبہ سرحد کی آبادی کتنی ہے بچوں کو آتی ہے، پنجاب کی آبادی آتی ہے، چائنا کی آبادی آتی ہے، حالانکہ قبر میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ بھائی تمہیں کس نے لگایا ان باتوں سے؟ لیکن سورہ اخلاص کے نام کتنے ہیں؟ 22۔ 4 نام ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نام کیا ہے؟
اخلاص، اور دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ نجات۔ تیسرا نام سورہ تنزیہ۔ کیا نام ہے؟ تنزیہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنے والی عورت، پاک کرنے والی صورت۔ یہ شرک سے پاک کرتی ہے، شرک نجاست ہوتی ہے، شرک گندگی ہوتی ہے، شرک پلیدی ہوتی ہے۔ تو اس صورت کو جو آدمی سمجھ جاتا ہے وہ شرک کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، پلیتی سے پاک ہو جاتا ہے، نجاست سے پاک ہو جاتا ہے، ارے اس کا عقیدہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام رکھا ہے سورہ تنزیہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ نزہت، تنزیہ، پاک کرنے والی صورت۔ کتنے نام ہو گئے بھائی؟ پہلا نام اخلاص، دوسرا نام سورہ اخلاص، سورہ نجات، سورہ تنزیہ۔ اور کتنا نام ابھی میں نے کتنے نمبر پہ بتانا ہے؟ چوتھے نمبر والا نام فرمایا سورہ تجرید۔ تجرید کے معنی ہیں مجرد، اکیلا کرنا۔ یہ بھی خدا کی وحدانیت کو بتاتی ہے، خدا کے اکیلا ہونے کو بتاتی ہے، اس پر دلائل کا انبار لگاتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو علماء سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اب 4 نام آگے ذہن میں بولے۔ پہلا نام، دوسرا نام، تیسرا نام جی تنزیہ، چوتھا نام۔ میرا کام ہو گیا، 4 نام میں نے آپ کو یاد کروا دیے۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ آخری 3 سورتوں میں پہلے نمبر پر ہے، آخری 3 سورتوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایک رکوع، اب آپ نے مجھے صحیح کرنا ہے۔ ایک رکوع اور 10 بولتے نہیں، ماشاءاللہ۔ ایک رکوع اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں ہیں۔ اور نازل کہاں ہوئی ہے؟ بولو۔ اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضور مکہ میں تھے یہ سورت آئی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اس سورت کے علماء مفسرین نے 22 نام لکھے ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ جن میں 4 نام یہ ہیں۔ پہلا نام، دوسرا نام، ماشاءاللہ یہ بچے کیسے، دوسرا نام سورہ نجات ہے، تیسرا نام سورہ تنزیہ ہے، اور چوتھا نام سورہ تجرید ہے۔ اتنا سبق یاد ہو گیا؟ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنا سبق۔ آگے چلیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ سورت اتری کیوں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہا جاتا ہے کہ فلاں آیت کا اترنے کا مقصد کیا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، مشرکین آتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کرتے ہیں، کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہہ دو خدا کے بغیر حاجت روا کوئی نہیں، خدا کے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں، خدا کے بغیر دستگیر کوئی نہیں، اور خدا کے بغیر عالم الغیب کوئی نہیں، اور خدا کے بغیر ہر جگہ موجود کوئی نہیں۔ اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے کہا یہ 360 کو پامال کرتا ہوا جا رہا ہے، دیکھو یہ لات ہمارا خدا ہے، حبل ہمارا خدا ہے، عزا ہمارا خدا ہے، یہ فلاں ہمارا خدا ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم نے کسی کو سونے کی دھات سے بنایا ہے، کسی کو ہم نے
چاندی سے سنوارا ہے، کسی کو ہم نے پیتل سے بنایا ہے، کسی کو ہم نے پتھر سے تراشا ہے۔ ہم آج محمد مصطفیٰ سے جا کے پوچھتے ہیں، او بتا تیرا خدا کس چیز سے بنا ہے؟ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بولو بنتی ہے نا یار۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ پنکھا نظر آتا ہے، یہ لوہے سے بنا ہے، تاروں سے بنا ہے، پلاسٹک سے بنا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں، اجزاء ترکیبیہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پنکھے کی شکل سامنے آتی ہے۔ آپ کو یہ بلڈنگ نظر آتی ہے، اس میں لوہا بھی ہے، اس میں سیمنٹ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے۔ یہ بلڈنگ آپ کو سامنے نظر آتی ہے، تو جاؤ جا کر محمد مصطفیٰ سے پوچھو کہ اے محمد بن عبداللہ، بتا تیرے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آخر وہ کس دھات سے بنا ہوا ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ اس کا قبیلہ کیا ہے؟ اس خدا کی قوم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وفد آتا ہے، آ کے بیٹھا، آقا دو جہاں سے پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام پر اللہ نے یہ سورت اتاری، قل، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کہہ دوں؟ فرمایا هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اور اس میں بھی آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، اللہ اکبر، عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، توجہ میری طرف، یہ باتوں کو ضائع نہ کریں، ان کو محفوظ رکھیں اپنے ذہن میں۔ ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے جس کے بعد اثنان ہوتا ہے، اس کے بعد ثلاثہ ہوتا ہے، اس کے بعد اربع ہوتا ہے، پھر خمسہ ہوتا ہے، پھر ستہ ہوتا ہے، اور پھر سبع ہوتا ہے، پھر ثمانیہ ہوتا ہے، پھر تسعہ ہوتا ہے، پھر جا کے عشرہ ہوتا ہے۔ فرمایا واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، واحد اکیلا بھی ہو پھر بھی اس میں جز ہوتے ہیں، لیکن احد وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی جز کے بنتا ہے، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ فرمایا خدا وہ ہے، قل هو اللہ، واحد نہیں کہا، کیونکہ ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ واحد اسے کہتے ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ لوگوں خدا دو نہیں ہے، ایک ہے۔ نہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے ہی اکیلا۔ ایک اور بات امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے، قرآن کی لغات میں بڑی عجیب بات۔ فرمایا ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، کرسی کو آپ اگر رکھی ہوئی ہو، عربی کے اندر آپ کہیں گے ھذا کرسی واحد، یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک کرسی ہے، لیکن اس کو ایک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ھذا کرسی احد، یہ اکیلی کرسی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی یہاں یہ نکتہ لکھتے ہیں، طلبہ توجہ فرمائیں۔ نکتہ کیا ہے کہ کرسی بنتی ہے کس سے؟ اجزاء ترکیبیہ سے، ہے اکیلی، لیکن کرسی میں لکڑ لگائی جاتی ہے، کرسی میں ربڑ لگائی جاتی ہے، کرسی میں میخیں لگائی جاتی ہیں، کرسی میں گلو لگایا جاتا ہے،
پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، بہت سارے اجزاء مل کر ایک کرسی کی شکل کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو اجزاء سے پاک ہے۔ اس لیے کرسی کو واحد کہہ سکتے ہیں لیکن احد نہیں کہہ سکتے۔ احد اسے کہا جاتا ہے جس میں اجزاء ترکیبیہ نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اور میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ کسی دھات کا بنا ہوا نہیں ہے۔ سونے کو بناؤ گے اس میں بھی اجزاء ترکیبیہ شامل کرنے پڑیں گے، لیکن هو اللہ احد۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دلیل کیا ہے اکیلے ہونے کی؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سونے کا بت بننے کا محتاج ہے، سنورنے کا محتاج ہے، بنانے والے کا محتاج ہے، لیکن خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ علوسی نے ایک اور معنی لکھا ہے اللہ الصمد نہ، تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین نے فرمایا اللہ الصمد کا معنی یہ، صمد اسے کہتے ہیں، اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج، اسے کیا کہتے ہیں؟ الصمد، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ ولی اس کے محتاج، نبی اس کے محتاج، بادشاہ اس کے محتاج، امراء اس کے محتاج، فقراء اس کے محتاج، چھوٹے اس کے محتاج اور بڑے اس کے محتاج، اور سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بقول مولانا حالی رحمہ اللہ کے، مولانا الطاف حسین حالی اپنی مسدس حالی میں لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں خدا فرما چکا قرآن کے اندر، مولانا علی فرماتے ہیں خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں۔ اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ فرمایا نہیں طاقت سوا میرے کسی میں، کہ کام آئے کسی کی بے بسی میں۔ بے بسی میں کام آنے والا کون؟ فریادوں کو سننے والا کون؟ حاجات کو پورا کرنے والا کون؟ بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ غریبوں کو امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ندارے مغیرز تو فریاد رس، ندارے مغیرز تو فریاد رس، تو ہی آسیارہ خطا بخش بس۔ فرمایا خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں، کہ کام آئے کسی کی بے بسی میں۔ آگے مولانا حالی دلیل دیتے اپنے کلام پر، اپنی بات پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو خود محتاج ہو دوسروں کا، اللہ الصمد۔ فرمایا جو کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ فرمایا جو خود محتاج ہو دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ جو خود محتاج ہو دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ خدا سے، بولو، خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا یہی ہے شرک یارو، اس سے بچنا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا
دیکھ لیں مولانا الطاف حسین علی کی مسدس علی، کسی مولوی کی کتاب ہو، آپ کہیں گے جی آپ کے اسکولوں میں کالجوں میں آپ کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ مولوی تو متعصب ہوتا ہے نا آپ کے بقول۔ یہ مولانا علی کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ الصمد، فرمایا اکیلا، اللہ اکیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سونا بھی محتاج، پیتل بھی محتاج، چاندی بھی محتاج، دھاتیں بھی محتاج، دریا بھی محتاج، سمندر بھی محتاج، آسمان بھی محتاج، زمین بھی محتاج، انسان بھی محتاج، جن بھی محتاج، فرشتے بھی محتاج، لیکن خدا مختار ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد، اس کی کوئی اولاد، جواب دے دیا نا، اس کی کوئی اولاد، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کے اندر آتا ہے نا، اللہ اللہ، آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، حافظ کوئی بیٹھا ہوا ہے آگے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، آگے پڑھے ذرا، لقد جئت شیئا ادا، لقد جئت شیئا ادا۔ اللہ اکبر۔ او خدا سورہ مریم میں کہتا ہے مسلمانوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنم دیا، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی، گالی 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 گالی۔ اور تم عیسائیوں کو جا کے کیا کہتے ہو؟ ان کو جا کر 25 دسمبر کو میری پتہ نہیں کیا جی کرسمس، جی میری کرسمس، میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ نیٹ آپ کے پاس ہے، ریسرچ کر کے دیکھو، تم کیا کہتے ہو کہ تمہیں مبارک ہو کہ خدا نے 25 دسمبر کو خدا کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوا ہے اور خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ مبارک دیتے ہی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو مسلمان مبارکباد دیتا ہے ایسے موقع پر عیسائیوں کو، اور یہ جملہ لکھ کر نیٹ پر وائرل کرتا ہے، اس کی بیوی طلاق ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جاؤ جا کے مفتیوں سے پوچھو، اگر بات غلط ثابت ہو، جو سزا چور کی ہے وہ سزا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا، واضح لفظوں میں کہا کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے خدا کو گالی دی، گالی دی، گالی دی، اور مسلمان ہوتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنا بے غیرتی کا پارٹ ادا کرتا ہے کہ تو جا کے ان کو پھول بھیجتا ہے، گلدستے بھیجتا ہے کہ میں بھی تیری خوشی میں تیرے ساتھ شریک ہوں۔ کیوں؟ کہ آج کے دن خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خدا نے بیٹا جنم دیا ہے۔ فرمایا لم یلد، اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور وہ خدا بھی کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، عجیب بات کہ پہلے باپ ہوتا ہے، بعد میں بیٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے بیٹے کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں باپ کی نفی کی جاتی ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے او خدا کا بیٹا کوئی نہیں، حالانکہ یہ کہا جاتا خدا کا باپ کوئی نہیں، پھر کہا جاتا خدا کا بیٹا کوئی نہیں۔
اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ یہ تو یار ہم جب کتابیں دیکھتے ہیں خدا کی قسم ہمارا رواں رواں بال بال علماء کو دعائیں دیتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے یا کیا پتہ تھا؟ اللہ اکبر۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی کافر پیدا ہوئے، منکر اور ملحد پیدا ہوئے، ہر آنے والے نے یہ تو کہا ہے کہ خدا کی اولاد ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج تک یہ کسی نے نہیں کہا کہ خدا کا باپ یا خدا کے والدین۔ ایک کسا کافرہ بھی یہ گل نہیں کی تھی، لیکن خدا کی اولاد کے قائل ہیں، اس لیے خدا نے کہا پہلے جس بات کا اقرار کیا جاتا ہے اس کی نفی کی جائے اور بعد میں دوسری چیز کی نفی کی جائے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، اس کی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، اور اولاد تو دور کی بات ہے اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر ہم پلا بھی کوئی نہیں۔ آخری بات بتا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ باتیں بڑی ہیں، تفصیلات بڑی ہیں، کاش مجھے وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات، رسول اللہ نے دین کی اشاعت کے لیے ایک جماعت بھیجی۔ توجہ میری طرف، بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کے کام کی۔ مجھے تو ویسے بھی پتہ ہے، آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ